یہ دنیا جو ہے نا مظلوموں کے لیے نہیں بلکہ ہوشیاروں کے لیے بنی ہے۔ یہاں اگر آپ معصوم بن کر جئیں گے نا تو لوگ آپ کو استعمال کر کے آپ کا فائدہ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ وقت ہے کہ ہم معصومیت کا لبادہ اتار کر سمجھداری اور چالاکی کا لباس پہن لیں، کیونکہ جو خود کو بچانا جانتا ہے نا وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 7 سنہری اصول جو ہمیں دنیا کے فریبوں سے بچا سکتے ہیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو جو سب سے پہلا اصول ہے نا کہ دوسروں کی لڑائی میں مت کودیں ورنہ قصوروار آپ ہی بنیں گے۔ کسی کی خاطر تلوار اٹھانا نا بہت آسان ہے، لیکن بعد میں انہی کے وار سہنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دنیا میں نا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات کبھی معاف نہیں کی جاتی کہ آپ نے کسی دوسرے کے لیے آواز کیوں بلند کی۔ آپ نے بہت جگہوں پہ ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ جس کے لیے لڑتے ہیں نا وہی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے بعد میں۔ زندگی کے اس سفر میں نا ہم اکثر ایسے مرحلوں سے گزرتے ہیں کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ نا کسی کی مدد کرنا یا کسی کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، خاص طور پر اگر وہ ہمارا بہت قریبی ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی ساتھی ہو۔ ہم ان کے حق میں آواز بھی اٹھاتے ہیں، ان کے جھگڑوں میں ان کا دفاع کرتے ہیں، دوسروں سے الجھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا نقصان بھی برداشت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ جب اس لڑائی کا غبار بیٹھتا ہے تو وہی لوگ جن کے لیے آپ لڑے تھے وہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لڑائی سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور الزام صرف آپ پر رہ جاتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا، ہم تو اس حق میں ہی نہیں تھے، آپ نے ہی ہماری بات بڑھا دی۔ اگر آپ روزمرہ کی مثال لیں نا چھوٹی سی، تو ایک عورت اپنی بھابھی اور ماں کے درمیان چلنے والے اختلاف میں جب بھابھی کی حمایت کرتی ہے نا تو کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، وہ اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، گھر کا سکون جو ہے نا داؤ پر لگا دیتی ہے، حتیٰ کہ رشتوں میں درار ڈال دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہی بھابھی اور ماں ان کی تو صلح ہو جاتی ہے، لیکن وہ دونوں یعنی کہ قریب آ جاتی ہیں، لیکن وہ عورت یعنی کہ وہ بیٹی تنہا رہ جاتی ہے، صرف الزام کی صورت میں۔ ماں کہتی ہے کہ تو نے اپنے خون کے لیے باہر والوں کا ساتھ دیا، اور بھابھی دل سے شکریہ بھی ادا نہیں کرتی۔ یہ دنیا جو ہے نا اصولوں پر نہیں بلکہ فائدے پر چلتی ہے۔ ہمیں یہ بات اچھے سے سمجھنی ہوگی کہ ہر شخص اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، کوئی بھی آپ کے جذبے، خلوص یا نیت کی قدر کبھی نہیں کرتا جب تک اس سے فائدہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کی بھی جنگ میں خود کو ملوث کرتے ہیں نا تو آپ اپنی زندگی کا سکون، عزت اور رشتوں کی بنیاد خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور بدلے میں اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں نا ہمیں بار بار انصاف کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی محتاط رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ یہ آیت صرف مذاق اڑانے سے نہیں روکتی بلکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسرے کے معاملات میں احتیاط رکھو۔ جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو نا وہ کل تم سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا عقل مندی ہے۔ کبھی کسی کا سالس بننے سے پہلے سوچیں، کیا تم ان کی صلح کے بعد بچو گے؟ کیا وہ تمہاری قربانی کو یاد رکھیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ دنیا احسان فراموش ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی تم سے کہے نا کہ میرے لیے بول دو یا میرے لیے لڑو، تو اس سے پہلے ایک بار آئینہ دیکھ لیں، اپنے اندر جھانک لیں، کیا تم اتنے قیمتی نہیں کہ کسی اور کی لڑائی میں اپنی عزت، وقت اور رشتے اور سکون قربان کر دو؟ عقل مند وہی ہوتا ہے جو خاموش رہ کر سب کچھ دیکھتا ہے لیکن خود کو کسی کے لیے قربان نہیں کرتا۔ اس لیے ہوشیار بنیں، کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے۔ جب بھی کسی کی لڑائی میں شامل ہوں تو سوچ لیں کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے نقصان کو دیکھیں کہ اگر اس کی لڑائی میں کودنے سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے باز رہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف۔ دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ لوگ کچھ بھی کہیں گے، آپ کو خود پر یقین رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ تو کہیں گے، ان کا کام ہے کہنا۔ تو یہ دنیا جو ہے نا رائے دینے میں ماہر ہے۔ ہر انسان اپنی دانست میں نا
دوسروں کی زندگی پر فیصلے سناتا ہے۔ لیکن جب ہم ہر آواز سننے لگیں گے نا، ہر ایک کی بات کو ویلیو کرنے لگیں گے، تو اپنی اصل آواز کھو بیٹھتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرنے والا شخص نا اندر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ اسے اپنی آوازیں تو سنائی ہی نہیں دیتی، اپنا وہ اپنے دل میں اس کے کیا ہے، یا وہ کیا چاہتا ہے، اس کی خوشی کیا ہے، اس کی خواب کیا ہیں، اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ سب کچھ دوسروں کے مطابق جینے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوشی، اپنے خواب، اپنی حقیقت دوسروں کی رائے کے تابع کر دیتا ہے۔ جیسا دوسرے کہتے ہیں وہ ویسا ہی کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو شادی کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، جب وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہے نا، تو سارے محلے والے باتیں کرتے ہیں۔ خاندان تک اعتراض کرتا ہے کہ بہو ہو کر کالج جاتی ہے، بچوں کا کیا ہوگا۔ حالانکہ کسی کو کیا اعتراض، کسی کی بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی تیسرے کو، محلے کو یا خاندان والوں کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ لیکن نہیں، ہمیں تو عادت ہے ہر کسی کے گھر میں جھانکنا ہے اور کمنٹ پاس کرنے ہیں اور کہنا ہے تاکہ ان کے گھر کا سکون برباد ہو۔ لیکن اگر وہ اس کے گھر والے پھر بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہی عورت جب تعلیم مکمل کر کے معاشی طور پر مضبوط بنتی ہے نا، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، بچوں کو بہتر مستقبل دیتی ہے، تو وہی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ وہ اس وقت بولیں گے جب آپ کچھ الگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر خاموش ہو جائیں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی لوگوں کو بتا دیتی ہے۔ اس لیے دوسروں کی پرواہ کرنے کے بجائے اپنی نیت، اپنی منزل اور اپنی سوچ پر توجہ دیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی اپنے کام میں ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں کی باتیں تمہیں متزلزل نہ کریں، یعنی کہ لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کریں۔ آپ اپنا کام جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے اس کو شروع کریں، اس پہ ثابت قدم رہیں، اللہ پر یقین رکھیں، خود پر یقین رکھیں، اور اللہ پاک مدد کرنے والا ہے۔ لوگوں کی باتیں آپ کو منزل سے ہٹانی نہیں چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف، بحث مت کریں۔ خاموشی جو ہے نا سب سے بڑی طاقت ہے۔ بحث کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں اکثر مقصد جیتنا ہوتا ہے، سچ تک پہنچنا کبھی نہیں ہوتا۔ اور جب دو افراد دلیل کے بجائے انا سے بات کریں نا، تو نتیجہ صرف نفرت اور بیزاری ہوتا ہے۔ خاموشی جو ہے نا ایک فن ہے، ایک طاقت ہے، یہ کمزور لوگوں میں نہیں ہوتی۔ کمزور لوگ نا کسی کی چھوٹی سی بات پر بحث کرنے لگتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، اپنی آواز بلند کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان میں طاقت نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ قرآن میں اہل ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں نا، تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بحث نہیں کرتے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سامنے کون ہے، میں اس سے بحث کروں گا تو فالتو میں میرا ٹائم ویسٹ ہوگا، وہ میری بات نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ اس لیول پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے چھوڑ دیں، خاموش رہیں۔ ایک خاتون جو سسرال میں ہر وقت صفائی دیتی ہے کہ وہ کس حد تک سب کے لیے قربانی دے رہی ہے، لیکن بدلے میں کیا ہوتا ہے، صرف الزام ملتا ہے اسے۔ اگر وہ خاموش رہ کر عمل سے جواب دینا، تو وقت خود گواہ بن جاتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ ہم اپنے الفاظ سے کسی کو یقین نہیں دلا سکتے۔ وقت جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا استاد ہوتا ہے، خود ہی ثابت کر دیتا ہے کہ سچ کیا ہے، اور خاموش رہنے والا انسان ہمیشہ سچ ثابت کر دیتا ہے اپنے عمل سے۔ خاموشی نہ صرف دل کا سکون ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی قدر بھی بڑھتی ہے۔ جو شخص ہر بات کا جواب دیتا ہے نا، وہ اکثر خود کو نیچا دکھاتا ہے، اور پھر گھر میں جو ہے نا وہ بد زبان اور بدتمیز مشہور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خاموش رہ کر حالات کا سامنا کرتا ہے نا، وہ وقت کے ساتھ سرخرو ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اصول کی طرف، جذباتی مت بنے۔ دنیا جذبات نہیں سمجھتی۔ جذباتی لوگ نا اکثر اپنی زندگی میں سب کچھ دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ خلوص دکھائیں گے نا، سب کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، تو لوگ ان کی قدر کریں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جذباتی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اپنی کمزوری بتاتے ہیں نا، اپنے دل کے راز سناتے ہیں، تو وہ شخص آپ کا ہمدرد بن کر نا سب کچھ سن لیتا ہے، لیکن وقت بدلنے پر نا وہی راز آپ کے خلاف ہتھیار بن جاتے ہیں۔
جیسے ایک عورت اپنی سہیلی کو نا اپنی شادی کے مسائل بتاتی ہے، جذبات میں بہہ کر اپنی نجی زندگی کھول دیتی ہے ساری، وہی سہیلی ایک دن اس کے رشتہ داروں کے سامنے ان باتوں کو نا مذاق میں بدل دیتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت تنہا، شرمندہ اور مایوس ہو جاتی ہے۔ جذبات رکھیں، ہر انسان کے پاس جذبات ہوتے ہیں، مگر ان پر قابو رکھنا سیکھیں۔ ہر شخص آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا اور ہر چہرہ مسکرا کر آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہر انسان آپ کی خوشی کے لیے نہیں سوچتا، آپ کو خوش دے کر خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے جذبات کا جو ہے نا انہی کے سامنے بتائیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ 100% مخلص ہیں، میری بہن ہے یا کوئی بھی آپ کی سہیلی ہے یا ایسا انسان ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بالکل مخلص ہے۔ ہر کسی کے سامنے اپنے جذبات کو مت کھول کے رکھیں، اپنی ذاتی زندگی کا ہر کسی کو مت بتائیں۔ اب آتے ہیں 5ویں اصول کی طرف۔ حد سے زیادہ اچھے مت بنیں، لوگ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ سب سے زیادہ اچھے بنتے ہیں نا، ہمیشہ سب سے زیادہ نقصان بھی وہی لوگ اٹھاتے ہیں، لوگ انہیں ہی سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب ہم حد سے زیادہ اچھے بنتے ہیں نا، دوسروں کی خوشی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، تو ہم خود کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی مہربانیوں کو فرض سمجھ لیتے ہیں، اور جب آپ رک جاتے ہیں نا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جس نے برسوں تک اپنے بہن بھائیوں کی مالی مدد کی، ان کی شادیاں کروائیں، ان کے بچوں کی فیسیں دیں، جب وہ خود بیمار پڑا نا اور کسی سے مدد مانگی اپنے بہن بھائیوں سے، تو سب نے کہا ہم مصروف ہیں یا اب ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے۔ کیونکہ آپ کی اچھائی صرف اس وقت تک یاد رہتی ہے جب تک آپ دوسروں کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی طرف سے مدد رکتی ہے نا تو لوگ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مدد کے قابل نہیں رہتے نا، لوگ بھی اپنے رشتے بدل لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ سے محبت کریں، خود کو سب سے پہلے رکھیں، کیونکہ اگر آپ خود مضبوط نہیں ہوں گے نا تو دوسروں کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں 6 اصول کی طرف۔ ہر بات ہر کسی کو مت بتائیں، رازوں کو راز ہی رہنے دیں۔ زندگی میں نا ہر شخص قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم جسے سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہی کل کو ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ اپنے کوئی نیبرز ہے یا کوئی اپنے دوست ہے یا کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، آپ اپنی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آج اگر آپ کے اس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں اور آپ سب کچھ بتائی جا رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کسی بھی چھوٹی سی بات پہ آپ کی جو ہے نا لڑائی ہو جائے یا آپ کا ویسے تعلقات اچھے نہ رہیں، تو وہ آپ نے جو بھی باتیں ان کو بتائی ہوں گی نا وہ آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون اپنی دیورانی سے اپنی سسرال کے مسائل شیئر کرتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، خود کو ہلکا کرنے کے لیے۔ تو وہ دیورانی جو ہے نا انہی باتوں کو بڑھا چڑھا کر ساس تک پہنچا دیتی ہے، اپنی ویلیو بنانے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے، اور پھر ہوتا کیا ہے، گھر کا ماحول زہر بن جاتا ہے۔ جو بات صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے نا وہی محفوظ ہے۔ تو بہتر ہے کہ راز صرف ان سے شیئر کریں جنہیں آپ آزمائش کے وقت بھی وفادار دیکھ چکے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ 100% مخلص ہے میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ورنہ خاموشی میں ہی امن ہے۔ خاموش رہیں، اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں اصول کی طرف۔ سب کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے نا تو خود کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ہر کسی کو خوش کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں ہر کسی کو خوش رکھتا ہوں، ہر کوئی میرے سے خوش ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہر انسان کی توقعات جو ہوتی ہیں نا الگ ہوتی ہیں اور ان سب کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بہو جو اپنے شوہر کے لیے بیوی، ساس کے لیے بیٹی، بچوں کے لیے ماں، والدین کے لیے بیٹی بننے کی کوشش کرتی ہے نا، اکثر اپنا آپ کھو بیٹھتی ہے، اور جب وہ خود تھک جاتی ہے نا تو کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ تم نے بہت کام کیا ہے، بلکہ سب یہی کہتے ہیں اب تم بدل گئی ہو، اب تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ تو اس لیے اپنی ذات کو اہمیت دیں، نہیں کہنا سیکھیں۔ جہاں آپ کو لگے کہ میرا اپنا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو نہیں کہنا سیکھیں۔ نہیں کہنے کے لیے بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں کہہ دیں گے
تو دوسرا جو ہے نا ناراض ہو جائے گا یا برا لگے گا کسی کو. تو نہیں کہنے کا جو طریقہ ہے نا سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بالکل فٹافٹ سے نہیں نہ کہیں. آپ اسے یہ کہیں ہاں جی میں آپ کا کام کر دوں گی انشاءاللہ، لیکن ابھی مجھے یہ کام ہے، بہت امپورٹنٹ کام مجھے اپنا یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے بعد مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور کر دوں گی. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں آپ کا یہ کام کر سکوں. یا اگر آج آپ نہیں کر سکتی تو بتا دیں کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کل تک انتظار کر سکتی ہیں تو میں کل کر دوں گی، ورنہ آج تو میرے پاس پاسبلٹی نہیں ہے، میرے اپنے بہت ضروری کام ہیں. ٹھیک ہے، اپنی حد مقرر کریں. نہ کہنا کوئی برائی نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا، اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اپنے جو ٹو ڈو لسٹ آپ نے بنائی ہے، جو اپنا شیڈول ہے، اس کو فالو کرنا زیادہ ضروری ہے. تو اپنی حد مقرر کریں اور اپنی زندگی کو دوسروں کی خوشی سے نہ ناپیں کہ دوسرا خوش ہوگا تو میں اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی ہوں. ہر ایک کی خوشی کا پیمانہ اپنے حساب سے ہوتا ہے. آپ اپنی ذات کو اہمیت دیں. یاد رکھیں یہ دنیا معصوموں کو مارتی ہے اور چالاکوں کو سراہتی ہے. اگر تم نے خود کو بچانا نہ سیکھا تو دنیا آپ کو بار بار آزمائے گی، استعمال کرے گی، آپ کا فائدہ اٹھائے گی، اور جب آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ آپ کسی کی مدد کر پائیں تو آخر میں آپ کو تنہا چھوڑ دے گی. ابھی بھی وقت ہے خود کو پہچاننے کا، سمجھداری کو اپنا زیور بنانے کا اور اس خود غرض دنیا میں خود کو محفوظ رکھنے کا. کیونکہ اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے تو دنیا بھی آپ کو کبھی نہیں بخشے گی. ہوشیار رہیں، زندہ رہیں، محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.